السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے۔ کل عدالت میں جو کچھ ہوا، ویڈیو تو میں نے یہ کل بنانی تھی لیکن نہیں بنا سکا، اور میں نے کہا تھا آج جو ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ کل کی سماعت میں جبران ناصر نے ایک جملہ بولا، اور اس جملے کے اندر میرے خیال سے پاکستان کی پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اتنی اذیت اس باپ کو، اس شخص کو دی جا رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو گولی مار دیں۔ یہ سنٹینس جب ہم تک پہنچا تو میرے خیال سے جو سمجھنے والے ہیں پاکستان کا جو ایک نظام ہے اور جس طرح یہ چل رہا ہے، تو اس سے بڑا جملہ میرے خیال سے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس کا انجام بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا، کیونکہ جس انسان پر گزرتی ہے اور جو انسان حق کی راہ پر چلتا ہے، مشکلیں اس کے لیے ہوتی ہیں نا، بہت مشکلیں ہوتی ہیں، اور بڑی اذیت سے اور بڑے دکھ سے جو ہے اس کو گزرنا پڑتا ہے، بہت برداشت سے، بہت صبر سے۔ جو آپ لوگوں نے دیکھا 6 ماہ سے ایک طرح کا تماشا لگا ہوا ہے، اور والدین کو کیسے اذیت دی جا رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جبران ناصر کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ خالی مہدی صاحب کو گولی نہ ماریں، باقی جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، بیٹیوں کا درد سمجھتے ہیں، دکھ سمجھتے ہیں، ان کو بھی گولیاں ماریں، کیونکہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان سب کو مارا جائے تو کتنی تعداد بنے گی۔ ان سب کو گولیاں مار دیں، کیونکہ یہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے، سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا ہے کہ اپنی اولاد، ماں نے جس بیٹی کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، قانونی طور پر آپ ڈاکومنٹس کے حساب سے وہ بچی آپ کی ہے، اور کوئی آ کے الو کا پٹھا، بغارت کا بچہ، میرے منہ میں تو ایسی ایسی گالی آتی ہے، یقین کریں مجھے اگر یہاں پہ لیڈیز نہ سن رہی ہوتی اور مجھے کنفرم ہوتا کہ 100% یہاں پہ سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو پھر ایسی ذات کی گالی نکال کے بتاتا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھتے۔ کوئی بھی کمینہ کمزرف شخص کسی کو، بچی کو اٹھا کے ورغلا کے لے جاتا ہے، اور اس بندے کو وہ اپنی بیٹی حاصل کرنے کے لیے جن اذیتوں سے، جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور وہ تمام لوگ، میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی اوورسیز ہیں، پاکستان میں ہیں، جو کمنٹس کرتے ہیں، جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہیں، قسم سے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کسی نے اس کیس میں کوئی فرقے کی بات کچھ سوچا، سب نے جو کچھ سوچا ایک انسان ہونے کے ناطے سوچا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچا کہ نہیں، یہ یار مہدی علی کاظمی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ ہم چیخ کے تھک گئے، بول کے تھک گئے۔ یہ کیس آپ یقین کریں، اس کو دوبارہ، میں جب اس کو دوبارہ اسٹڈی کرتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح پوری ریاست کو جو ہے ناک سے چنے چبوا دی ہیں۔ یہ جو 3 4 5 لوگ ہیں، جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو سپورٹ ہو کسی طاقتور بندے کی، تو وہ کس طرح ذلیل کر سکتا ہے ایک باپ کو، بہت آرام سے، ایک ماں کو، ایک بھائی کو، کہ وہ صرف جو ہے نا عدالت کا رستہ دکھا دے کہ جاؤ، اس طرح لے کے تم دکھا سکتے ہو تو دکھا دو۔ تو وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے، صرف رویا جا سکتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس طرح اس کو ابھی تک پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس طرح اس کو لایا جاتا ہے، اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ لوگ تو کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں آڈیو میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو جبران ناصر نے بالکل صحیح کہا، اور خالی مہدی صاحب کو نہیں، وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جو بار بار جب عدالتیں جو ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ ڈالتی ہیں،
تو وہ جو ایک ہفتے کا دن ہے، وہ جو 15 دن کی تاریخ ہوتی ہے، جس اذیت سے لوگ گزرتے ہیں، والدین گزرتے ہوں گے، اس کے گھر والے گزرتے ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ مار دیا جائے. اور جبران ناصر کو بھی مارا جائے، اس لیے کہ انہوں نے کہا نہیں، بغیر فیس کے، بغیر کسی چیز کے میں حق دلا کے رہوں گا، میں جو ہے ایک باپ کو ایک بیٹی سے ملا کے رہوں گا. تو ایسے تمام لوگ، ان سب کو مار دینا چاہیے. وہ تمام وکلا حضرات جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کی کوئی فیسیں نہیں ہیں، لیکن صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک ایسا قانون آ جائے کہ لوگ ڈریں. لیکن وہ قانون پتہ نہیں کب آئے گا کہ جس سے لوگ ڈریں گے. چلیں، میں تو یہی سوچتا ہوں کہ آخرت کسی نہ کسی حوالے سے اپنی سنوار لی جائے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس والد کا سوچیں جو رات کو سوتا کہاں پہ ہوگا، وہ والدہ کے متعلق سوچیں، اس گھر کے متعلق سوچیں، اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جو بندہ حق سچ کی راہ پہ جا کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا، تو ابھی پتہ نہیں اور کتنا وقت لگنا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ کو میں نے ایک واقعہ اپنے دوست کا سنایا تھا کہ اس کا جوان بیٹا، صحافی تھا وہ بھی، جوان بیٹا جو ہے اس کا مار دیا گیا. تو بہت دن گزر گئے تو ہم لوگوں نے کہا جی FIR، اور بلکہ پولیس نے پوچھا آپ کو کسی نے کہا جی مجھے کسی پہ شک ہی نہیں ہے، مجھے کسی پہ شک ہی نہیں ہے، نہ میں نے FIR کروانی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی کیس، کچھ بھی نہیں. ہم لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کیونکہ پتہ تھا کہ یہ قتل ہے. تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی کیسا کیا ہوگا، FIR کاٹی جائے گی، پھر کیا ہوگا، پھر چکر لگاتے جائیں گے، 4 سال گزر جائیں گے، پھر 5 سال گزر جائیں گے، پھر 6 سال گزر جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر وہی بندہ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہوگا تو وہ بڑے آرام سے دندناتا کہیں پہ پھیر رہا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہمارا ہے، اس کو ہم حل کر لیں گے. تو یہ میرے دل میں بات تھی، میں نے کہا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. کل مجھے کسی بہن نے بڑا اچھا میسج کیا اور میں نے کمنٹ میں بھی ان کو جواب دے دیا تھا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جب آپ کہتے ہیں میں ہوں قیس علی میر تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بھائی جو ہے وہ بہنوں سے اور بھائیوں سے بات کر رہا ہے. تو بالکل میری بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو اس کے اندر یہی میرا جذبہ شامل ہوتا ہے، اور وہ جذبہ جو ہے میری آواز میں آپ لوگوں کو سنائی دیتا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. بہت دعا کیجئے، پاکستان کی بچیوں کے لیے دعا کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.